پرانی بات ہے، ایک دور دراز کے ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کے 7 بیٹے اور ایک بیٹی تھی جس کا نام عزیزہ رکھا گیا تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ عزیزہ واقعی اپنے نام کی طرح سب کی بہت عزیز تھی۔ شہزادے سنہری تختیوں پر ہیرے کے قلم سے لکھتے، علم و ہنر میں آگے بڑھتے اور جگمگاتے لباس پہنتے۔ اس کی ننھی سی بہن عزیزہ کے لیے شیشے کا ایک اسٹال بنا ہوا تھا جہاں وہ تصویروں سے بھری ایک ایسی کتاب پڑھتی تھی جس کی قیمت آدھی سلطنت کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ یوں تو محل کی زندگی خوشیوں سے بھری تھی، لیکن یہ خوشیاں زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ جب ان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری ملکہ چہرے سے تو بہت حسین تھی لیکن دل کی بہت کالی تھی۔ بچے انہیں پہلے ہی دن سے ناپسند کرنے لگے کیونکہ ان پر اس کی سختیاں نمایاں تھیں۔ کچھ ہی دنوں بعد عزیزہ کو محل سے دور ایک گاؤں بھیج دیا گیا تاکہ وہ اجنبیوں کے بیچ پرورش پائے۔ دوسری طرف ملکہ نے بادشاہ کے دل میں اپنے بچوں کے خلاف زہر گھولنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ اپنے کی بیٹیوں کی طرف سے بے پرواہ ہو گیا۔ پھر دوسری طرف ملکہ جو دراصل جادوگرنی بھی تھی، شہزادوں پر اپنی چال چل گئی۔ اس نے اپنی جادو کے زور سے انہیں بدصورت پرندوں میں بدلنے کی کوشش کی، لیکن ان کی معصومیت کے باعث وہ صرف سفید ہنسوں میں ڈل گئے۔ ساتوں بھائیوں نے آخری بار محل کی طرف دیکھا اور دکھ بھری نگاہوں کے ساتھ کھڑکیوں سے پرواز کرتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے۔ عزیزہ گاؤں میں کسان کی جھونپڑی میں پل رہی تھی۔ پتے اور کنکر ہی اس کے کھیل کے ساتھی تھے۔ وقت گزرتا گیا اور جب وہ 20 برس کی ہو گئی تو اسے دوبارہ محل بلا لیا گیا، مگر عزیزہ کی واپسی نے ملکہ کے دل میں حسد اور بڑھا دی۔ وہ چاہتی تھی کہ جیسے شہزادے آج بن گئے ہیں ویسے ہی لڑکی بھی کسی نحوست کا شکار ہو جائے، اور اس بار اس نے ایک نیا جادو آزمایا۔ 2 بڑے خوفناک مینڈکوں پر اپنے منتر پھونکے اور ایک کو حکم دیا کہ عزیزہ کے سر پر جا بیٹھے تاکہ وہ بدصورت اور سست ہو جائے، اور دوسرے کو کہا کہ اس کے ماتھے پر بیٹھے کہ اس کا چہرہ بدصورت لگے۔ جادوگرنی نے مینڈکوں کو حوض میں چھوڑ دیا اور پھر شہزادی کو وہاں نہانے کے لیے بھیجا۔ جیسے ہی عزیزہ پانی میں اتری، دونوں مینڈک اس پر جا بیٹھے، لیکن عزیزہ کی معصومیت اور نیکی کے آگے جادوگرنی کی ساری چالیں ناکام ہو گئی۔ وہ دونوں مینڈک بدصورت جانور نہ رہے بلکہ 2 خوبصورت پھولوں میں بدل گئے اور پانی کی سطح پر تیرنے لگے۔ جب عزیزہ حوض سے باہر نکلی تو اس کا حسن اور نکھر چکا تھا۔ یوں ملکہ کی ہر سازش اس کے خلاف پلٹ گئی۔ ملکہ نے جب دیکھا کہ شہزادی عزیزہ پہلے ہی سے زیادہ حسین اور نکھری ہوئی ہے تو اس کی حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔